اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، اللہ عز و جل سے خالص محبت اور تعلق بندگی کیا ہے؟ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ فرمائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے اللہ سے محبت اور جو بندے کی بندگی ہے اس کو کس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس آیت مبارکہ کے ترجمہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے بندوں کا اپنی ذات سے محبت کو کس طرح بیان کیا ہے، اور اللہ پاک کو اپنے بندوں کا اپنی ذات سے محبت کرنا کتنا پسند ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا، اے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر میرا بندہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ میرے رسول کی پیروی کرے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ نے ہمیں کیا بتایا ہے، تو اس کا جو طریقہ ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرنے میں ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ سے محبت کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث مبارکہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، اور اس کو امام مسلم نے امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے اور اس کو امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو ضرور پا لے گا، اور وہ 3 خصلتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور نمبر 2، جس شخص سے بھی اسے محبت ہو وہ محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہو۔ نمبر 3، کفر سے نجات پانے کے بعد دوبارہ حالت کفر میں لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں پھینکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اس حدیث مبارکہ کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کو اپنی ذات محبت وہ کتنی عزیز ہے، اور اللہ پاک کو اپنی ذات کے ساتھ محبت پر قائم رہنے کو اللہ پاک کتنا پسند فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات سے اگر پھرتا ہے تو پھر اللہ پاک نے اس کو آگ میں پھینکے جانے کو کا فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ توحید سے پھر گیا، جس بندے نے اللہ کی ذات سے منہ موڑ لیا اور اللہ کی ذات سے اس کا ایمان ہٹ گیا، تو پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اب حاضرین محترم، ہم نے اس چیز کو اللہ پاک کی محبت کو قرآن سے بھی دیکھ لیا اور احادیث مبارکہ سے بھی دیکھ لیا۔ اب یہاں پہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے،
حضرت عمرو بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اب حاضرین محترم، اب ہمیں اس حدیث کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے دنیائے زندگی کے جو معاملات ہیں ان کو ہم اگر اللہ کے لیے سر انجام دیں تو اس میں بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے اجر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اپنے ذاتی معاملات جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اگر اس میں ہم اللہ کی محبت کو شامل کر لیں تو اللہ پاک کو یہ چیز کتنی پسند ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے تمام معاملات، خواہ وہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ہے، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، ہمارا ایک دوسرے کے لیے خرچ کرنا ہے، اور خواہ ہماری ایک دوسرے کے لیے مدد کرنا ہے، اگر ہم اس کو اللہ